چلیں جی، ریکارڈنگ سٹارٹ ہماری ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں. کل ہم نے فائر وال کے جو رولز ہیں اس پہ کام سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے ایک رول کریٹ کیا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس فائر وال رول میں کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس رول کو آپ کریٹ کر سکتے ہیں. جو بیسک رول کریشن ہے وہ ہم کر چکے ہیں. اب اس کی مزید ٹویکنگ کرنا یا اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا، وہ سارے آپشنز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اور ریئل انوائرمنٹ میں جب آپ کہیں پہ کنفیگریشن کریں گے تو اس کے حساب سے اس کو آپ چینجز کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم کریں گے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن، جو بیسیکلی ایک اور ہمارا فائر وال رول ہے جس میں ہم وہ ریسورسز جو آپ کے انٹرنل نیٹ ورک پہ ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں ود ایکسٹرنل نیٹ ورک، کہ باہر کے لوگ بھی اس کو یوز کر سکیں. فار ایگزامپل، آپ کے پاس انٹرنلی کوئی ویب سرور پڑا ہے اور آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ اس پہ ہوسٹ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ وداؤٹ اینی انٹرپشن ڈائریکٹلی اس کو ایکسیس کر سکیں، لیکن آپ اس کو سیکیور بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن یعنی نیٹنگ کا کام کرتے ہیں، نیٹ کریٹ کرتے ہیں. جو ایکسٹرنل جب یوزر یا کوئی بھی اس کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے انٹرنل آئی پی ایڈریسز میں، وہاں سے ڈیٹا فیچ ہوتا ہے اور واپس ری ٹرانسلیٹ ہو کے ایکسٹرنل آئی پی جس نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے اس کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. تو نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن اس وقت یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح سے کام کرے گی کہ اگر انٹرنلی کوئی سافٹ ویئر یا کوئی ایسی چیز جو آپ ایکسٹرنلی الاؤ کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ رول ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو میں سوئچ کرتا ہوں اپنی مشین پر. اوکے جی، آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو؟ یس سر. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ پی ایف سینس میں نے آلریڈی لاگ ان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو کل ہم نے کام کیا تھا اسی پہ دوبارہ اس کو آلریڈی میں لاگ ان کر چکا ہوں. سمپلی ہم نے آنا ہے فائر وال میں اور رولز میں آ جانا ہے. اب جیسے کل آپ کو بتایا تھا دو آپشن ہیں، لین کی بیس پہ آپ لین پہ کوئی فائر وال رول اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا وین پہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز تو یہ، اسی میں اگر آپ نیٹنگ کا کوئی رول اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فائر وال میں آ جائیں گے. ہمارے پاس ہے نیٹ پورٹ فارورڈنگ آؤٹ باؤنڈ 1 to 1، لیکن موسٹ کامنلی یوز ہمارے پاس پورٹ فارورڈنگ ہوتی ہے. یعنی کہ باہر سے اگر ایک سروس ایکسیس کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی جو پورٹس وغیرہ ہے اس کو ہم ڈیفائن کر کے اس کو انٹرنل نیٹ ورک تک ایکسیس پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب تھوڑا سا یہاں پہ مجھے ایشو یہ ہے کہ میری چونکہ یہ ساری ورچوئل انوائرمنٹ ہے اور انٹرنل نیٹ ورک پہ میرا کوئی اس طرح کی سروس اویلیبل ہے نہیں جس کو میں ایکچوئل آپ کو ایکسیس کر کے دکھاؤں. بہرحال رولز ہم کریٹ کر دیں گے جو آپ اپنی انوائرمنٹ میں اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کام کرے گا. ان کیس اگر کوئی ایشو ہو تو پھر آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کو میں ایڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہی جس طرح سے کل ہم نے کیا تھا. پہلا آپشن ہے ڈسیبل دس رول، کہ رول تو آپ کریٹ کر رہے ہیں لیکن فار ٹائم بینگ آپ اس کو ڈسیبل رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی نیٹ ورک کا کوئی ایشو نہ بن جائے. پہلے آپ اس کو کریٹ کر لیں، ویریفائی کر لیں کہ سب اوکے ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ ایکٹیویٹ یا انیبل کر دیں. تو فی الحال میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اب وین ہمارا اس میں انٹرفیس ہمارا کون سا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہم وین کو ہی سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے وین انٹرفیس کے تھرو ہی اپنے کوئی بھی سروس جو آپ کے انٹرنل نیٹ ورک ہے اس کو ایکسیس کروانا ہے.
تو موسٹ کیسز میں وین ہی ہوتا ہے انلیس کہ کوئی اسپیسیفک ریزن ہو وین لین کے اوپر کرنے کی. یہ وین کے اوپر ہی ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں. تو انٹرفیس ہمارا وین ہو گیا, ٹھیک ہے. آئی پی ایڈریس فیملی IPv4 ہو گیا. پروٹوکول ہمارا TCP ہو گیا. اسی طرح اس کے ادر ٹائپ سورس اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں, لیٹ سے آپ کے نیٹ ورک پہ کوئی سرور ہے جس کا ریموٹ ڈیسک ٹاپ انیبلڈ ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹرنل نیٹ ورک سے بھی اس کو ایکسیس کر سکیں, اور آپ کے گھر میں یا کمپنی میں اسٹیٹک IPs ہیں یا کچھ اس طرح کا سیٹنگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورس ہمیشہ یہی رہے گا, چینج نہیں ہوگا, تو وہ سورس کی سیٹنگ بھی آپ دے سکتے ہیں. یہاں پہ اس کو میں اگر ایڈوانس کر دوں تو سورس نیٹ ورک, جو بھی نیٹ ورک کی آپشن ہوگا کہ سنگل ہوسٹ دینا ہے یا نیٹ ورک کو پورے کو الاؤ کرنا ہے یا جو بھی ہے, وہ آپ سلیکٹ کریں گے, اس کی انفارمیشن پٹ کریں گے تو صرف اسی سورس کو الاؤ کرے گا. میننگز دیٹ کہ اگر ہمارے پاس گھر میں نیا ٹیل کا لیٹ سے یا کسی اور کمپنی کا انٹرنیٹ ہے اور ہم نے کوئی اسٹیٹک IP ان سے اسائن کروائی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر سسٹم جو وائی فائی ڈیوائسز راؤٹر وغیرہ ہے وہ ریبوٹ بھی ہوں تب بھی آپ کا IP وہی رہے گا. تو اس کیس میں اس طرح کی سچویشن میں آپ اس IP کو سورس میں مینشن کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کا سسٹم یا جو وائی فائی راؤٹر وغیرہ موڈیم ہے, ریسٹارٹ کے بعد اس کی IP چینج ہوتا رہتا ہے, ISP کی طرف سے ڈائنامکلی IP اسائنڈ ہوتا ہے, تو اس صورت میں آپ اگر یہ کریں گے تو چونکہ IP وہ چینج ہوگا تو یہاں پہ وہ اس کو ایکسیس الاؤ نہیں کرے گا. تو موسٹ کیسز میں ہم اس کو اینی رکھتے ہیں کہ کسی بھی IP ایڈریس سے آپ اگر اس سروس کو یا اس کو نیٹنگ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو الاؤ کر دیں. پھر ڈیسٹینیشن میں وین ایڈریس, ڈیفینیٹلی ڈیسٹینیشن اس کے لیے وین ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ جو وین انٹرفیس پہ IP ایڈریسز دیے گئے ہیں وہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے. اوریجن کیا ہوگا یا سورس کیا ہوگا جہاں جس سسٹم سے کوئی ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے, اور ڈیسٹینیشن کیا ہوگی وہ IP ایڈریس یا وہ وین کے ایڈریس جو PFSense کے نیٹ ورک انٹرفیس جو وین سائٹ پہ ہے اس پہ جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوگی. تو اس ڈیسٹینیشن میں اگر آپ لیٹ سے باہر سے ایکسیس کرتے ہیں کوئی ویب سرور جس کی ڈیفالٹ پورٹ نارملی 80 ہوتی ہے, لیکن اگر انٹرنلی آپ کا جو ویب سرور ہے وہ پورٹ 808 پہ چل رہا ہے فار ایگزامپل, تو وہ کسٹم پورٹ یہاں پہ ادر میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈیفائن نہ کیا تو کنسیڈر یہی کیا جائے گا کہ جی ویب سرور جو ڈیفالٹ اس کا پورٹ ہوتی ہے 80 اسی کو ایکسیس کیا کرے گا. ادروائز اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو پھر اس ایڈریس پہ وہ اس پورٹ پہ جا کے اس کو چیک کرے گا. اسی طرح ہے ٹارگٹ IP. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنل آپ کا سسٹم سرور پڑا ہوا ہے اس کا IP آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. سنگل ہوسٹ ہے یا وین ایڈریسز کی بیس پہ یا لین ایڈریس کریں, نارملی سنگل ہوسٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک سروس کو الاؤ کرنا چاہ رہے ہیں, ویب سرور ہے تو وہ ایک ہی سرور ہوگا, انلیس کہ آپ کے پاس ملٹیپل سرور ہوں جو لوڈ بیلنسنگ میں کام کر رہے ہیں اور آپ سب کو ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں سب کا, کہ اگر ایک ڈاؤن بھی ہو جائے تو دوسرے آٹومیٹیکلی اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے اور جو اینڈ یوزر ہے اس کو کوئی چینج فیل نہ ہو. اس صورت میں آپ لین ایڈریسز کر کے تو وہ پھر آپ اس میں لین کے اوپر جتنے بھی نیٹ ورک کے جو نیٹ ماسک چل رہا ہے, مثال کے طور پہ ہم نے لین جو ہے 192.168.1.1 ہے یعنی 1.0 کا نیٹ ورک ہے, تو اس سارے نیٹ ورک کو الاؤ کر دے گا, ایکسیس دے دے گا کہ جب ریکویسٹ وین پہ آئے اور لین کا کسی بھی سسٹم کو یہ اگر ایکسیس کرنا چاہے تو اس کو الاؤ کر دے. تو نارملی سنگل ہوسٹ ہوتا ہے کیونکہ سرور ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کی پورٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو وہ ہم سنگل ہوسٹ کر کے اس کا ایڈریس یہاں پہ دے دیں گے. مثال کے طور پہ میرے لوکل نیٹ ورک پہ اگر ہو کوئی سرور 192.168.1.25, تو یہ ہمارا جو ہے انٹرنل نیٹ ورک کا جو سسٹم ہے اس کا IP ہم یہاں پہ
مینشن کر دیں گے کہ جو ہماری سروس چل رہی ہے وہ یہاں پہ ہے. اسی طرح اسی کے ساتھ اس کا آپشن ریڈائریکٹ ٹارگٹ پورٹ ہے کہ ان کیس آپ نے وین پہ کوئی پورٹ سیٹ نہیں کی اور ریکویسٹ پورٹ 80 پہ آ رہی ہے اور ہوسٹ جو آپ کا انٹرنل سسٹم ہے اس میں پورٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے، ادر کر کے آپ مینشن کسٹم کر سکتے ہیں، یا ان میں سے کوئی پورٹ کا ایکسیس آپ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر کے تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ڈسکرپشن وغیرہ ہے اور باقی چیزیں ڈیفالٹ صحیح ہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس رول کریٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی اس کو میں کریٹ کر دیتا ہوں. وین ہے، IPv4 ہے، TCP ہے، یا کوئی بھی پروٹوکول اس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیسٹینیشن وین ایڈریس ہے. سر جی ایک کوشچن جی یہاں پر اگر ہے جی if you permit جی سر. جی 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 سر جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے پبلک آئی پی جو ہے وہ اسپیسیفک ہو تو جی پھر تو ہمیں اس میں اینی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی نا، جو مطلب باہر سے جو آئی پی جس پر ایکسیسنگ ہماری ہو رہی ہے. نہیں 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 نہیں، دیکھیں جو کس کی بات کر رہے ہیں، وین ایڈریس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایگزیکٹلی سر، جی ایگزیکٹلی نہیں، وین کی سر، جی وین. وین ایڈریسز تو ڈیفینیٹلی آپ وین ایڈریسز تو یہاں پہ مینشن کریں گے کہ اس میں اس کا مطلب یہاں پہ وین کا یہ ہے کہ اس نیٹ ورک پہ یا اس فائر وال پہ اگر آپ کا جو ایکسٹرنل نیٹ ورک ہے، اب جیسے ہمارے کیس میں یہ ورچولی سارا کنفیگرڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ایکچولی تو آئی پی اسٹیٹک اس کا یا کوئی لائیو آئی پی یا پبلک آئی پی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اگر ہم کوئی ریکویسٹ آ رہی ہے اس اسپیسیفک آئی پی کے اوپر تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ اس ایڈریس کے بیس پہ آئے اور تب اس کو الاؤ کرے، یا اینی کیس میں آئے تب اس کو الاؤ کرے، یا سنگل ہوسٹ کے کیس میں آئے تب الاؤ کرے. بائی ڈیفالٹ جو ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے یا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں یہ لین ایڈریس مینشن ہوتا ہے. لین ایڈریس کا مطلب ہے کہ جو ریکویسٹ اس کے لین انٹرفیس پہ آئے گی. اب لین انٹرفیس اس کا کیا تھا جو ہم نے چیک جو اس میں ڈیفائن کیا تھا، جو DHCP کے تھرو 101.52 ہے آئی تھنک، جو بھی ہے. ایک منٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وین انٹرفیس ہے، اس کا آئی پی یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ اس آئی پی کی بات کر رہا ہے کہ اس آئی پی کے اوپر جو بھی ریکویسٹ آئے اس حوالے سے اس کو اس نے کیا کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کہاں پہ کرنا ہے، پورٹ کہاں پہ فارورڈ کرنی ہے. تو یہ اس کی سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس میں یہ وین ہم نے سلیکٹ کر دیا. ڈیسٹینیشن وین ایڈریسز ہے، ٹھیک ہے. ایڈریس ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا وین کا ایڈریس ہے 192.168.101.52، وہ وین اس پہ جب ریکویسٹ آئے گی اور پورٹ بائی ڈیفالٹ اگر 80 ہے جو بھی پورٹ ہے، اور سنگل ہوسٹ پہ جو پورٹ، بلکہ اس کو اس طرح سے کسٹم ہے تو وہ دے دیں گے، باقی یہ HTTP پورٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ پورٹ 80 کی جو ریکویسٹ آئے گی وہ سنگل ہوسٹ پہ ری ڈائریکٹ کرے گا، یعنی اس کی طرف اس کو فارورڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ٹارگٹ پورٹ اگر چینج ہے تو وہ آپ کسٹم میں دے دیں گے. مثال کے طور پہ انٹرنل جو آپ کا سرور ہے اس کی HTTP کی جو پورٹ ہے وہ 8080 فار ایگزامپل، تو وہ کسٹم آپ یہاں پہ دے دیں گے. اگر سیم ہے HTTP ہی ہے تو یہاں سے آپ اس کو HTTP سلیکٹ کر دیں گے. اور اس کے بعد ڈسکرپشن ہے اگر آپ دینا چاہیں تاکہ بعد میں یا آپ کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ایڈمنسٹریٹر ہے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ رول کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ ڈسکرپشن آپ دے دیں گے اور اس کو آپ سیو کر دیں گے اور پھر اپلائی چینجز. اچھا، اب یہ یہاں پہ فی الوقت یہ ڈسیبل ہے. اب اس کی انفارمیشن یہاں سے دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ کلیئر آئیڈیا ہوگا. انٹرفیس کون سا؟ وین. کہ وین کے اوپر جب ریکویسٹ آئے، پروٹوکول کون سا ہو، TCP ہو، سورس کوئی بھی ہو، یعنی اس کو ایکسیس کرنے والا ایکسٹرنل نیٹ ورک پہ یا انٹرنیٹ پہ کوئی بھی ہو، کسی بھی آئی پی سے ایکسیس کر رہا ہو اور اس کی پورٹ کوئی بھی ہو اور اس کی ڈیسٹینیشن وین ایڈریس ہو. وین ایڈریس کون سا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے 192.168.101.52. اس کو جب
ایکسیس کرے اور اس کی پورٹ 80 ہو، یعنی اس ایڈریس پہ پورٹ 80 کو ایکسیس کرے، تو وہ اس کو ری ڈائریکٹ کر دے گا انٹرنل نیٹورک کے سسٹم پہ جس کا آئی پی ہے 192.168.1.25 اور اس کی پورٹ بھی ہے 80 جو سیم یہ پورٹ ہے. تو اب اگر مثال کے طور پہ ایکسٹرنل نیٹورک میرے پاس یہاں پہ ایکسیس کر سکوں یا انٹرنل پہ ہمارے پاس سرور ہو، تو میں کیا کروں گا، جیسے 192.168.101.52 اور انٹر کروں، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اگر آپ سمپل آئی پی ایکسیس کرتے ہیں تو وہ ویب سرور یا ویب پورٹ ایچ ٹی ٹی پی ہی یوز کرتا ہے، انلیس کہ اگر کوئی کسٹم پورٹ ہے تو وہ اس کو آپ کالن دے کے مینشن کرتے ہیں اس طرح سے. لیکن ہم نے تو اس کو ایچ ٹی ٹی پی ڈیفالٹ جو اسٹینڈرڈ پورٹ ہے اسی پہ کیا ہوا ہے. تو جب میں اس کو انٹر کروں گا تو کیا کرے گا کہ ایڈریس تو ادھر تک جائے گا لیکن اس کو ری ڈائریکٹ کر دے گا. ابھی یہاں ہمارے کیس میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں یہ میں نے ایکسیس کیا ہے، میرے پاس کچھ آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ اس کا لاگ ان آ گیا ہے. کیوں کہ پی ایف سینس اٹ سیلف اس آئی پی پہ ویب اس کا انٹرفیس بھی کام کر رہا ہے. انلیس کہ ہم جب کوئی اس طرح کا آئی پی کسی ری ڈائریکٹ کروائیں گے، تب کیا ہوگا کہ جب وہ کوئی ایکسیس کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ری ڈائریکٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس تو چونکہ کوئی سرور یا کوئی ایز سچ ہے نہیں، اس لیے وہ اس کو لے آتا ہے. اور یہ بھی جب ری ڈائریکٹ کرتا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایچ ٹی ٹی پی ایس ہے، یعنی پورٹ کون سی 443 یوز کر رہا ہے آٹومیٹیکلی. لیکن اگر صرف ایچ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ اس کو ایکسیس کریں گے تو وہ ری ڈائریکٹ کر رہا ہے لیکن ایچ ٹی ٹی پی کے اوپر نہیں جا رہا، کیونکہ ہم نے جو سروس ڈیفائن کی ہے، ایک تو نیٹورک جو رول کریٹ کیا ہے وہ ڈسیبل ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس کا چونکہ ایکسٹرنل نیٹورک آئی پی جو ہے وہ یہی سیم ہے اور یہ خود بھی 80 پورٹ پہ چل رہا ہے، لہٰذا آپ کو وہ یہ انٹرفیس شو کر رہا ہے. اگر اس کو میں انیبل کرتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. انیبل تھا کہ ہم نے ڈسیبل کر دیا تھا؟ اچھا، ابھی یہ انیبل ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی وہ پہلے گرے آؤٹ تھا، ابھی ہو گیا. ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا کرتا ہے. ابھی بھی یہ اسی کو ایکسیس کر رہا ہے، دوبارہ سے اس کو ٹھیک ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو لین کی سائڈ سے ری ڈائریکٹ کر کے اور ہمیں پھر یہی شو کر رہا ہے، کیونکہ وہاں سے پھر یہ ری ڈائریکٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپس ایک طرح سے سمجھ لیں کہ لوپ کریٹ کرتے ہوئے آپ کو پی ایف سینس کا ویب انٹرفیس ہی دکھا رہا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ڈیفالٹ پورٹ 80 ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے پی ایف سینس انسٹال کیا تھا اور آئی پی کی کنفیگریشن جو اس کا شیل ہے وہاں پہ کر رہے تھے، اس میں ایک آپشن آیا تھا، ڈو یو وانٹ ٹو ریورٹ دا ویب انٹرفیس ٹو ایچ ٹی ٹی پی یا ایچ ٹی ٹی پی ایس، دونوں آپشن اس نے دیے تھے. تو اس میں ہم نے نو کر دیا تھا کہ جو ڈیفالٹ ہے بس وہی رہے. اگر وہ میں نو کر دیتا تو وہ ایچ ٹی ٹی پی ایس 443 کی جگہ پہ 80 پہ چلا جاتا، پھر یہ جو ایس ہے ہمیں یہاں پہ شو نہ ہوتا، اس پہ چلا جاتا. تو یہ ابھی چونکہ تھوڑی سی لمیٹیشن یہ ہے کہ ورچوئل انوائرمنٹ ہے اور لین پہ میرے پاس کوئی اس طرح کا سرور یا کوئی اور ایسی سروس چل نہیں رہی جس کو میں ری ڈائریکٹ کر سکوں، تو وہ ایکچولی آپ کو پراپر پتہ نہیں چل رہا. بہرحال رول کریٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح سے آپ رول کریٹ کرتے ہیں. جب کریٹ ہو جائے گا تو اس کی جو یہ سمری سی آپ کو شو ہو رہی ہے، اس سے آپ کو ایزی ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب کا کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ وین فیس انٹرفیس ہے، ٹی سی پی پروٹوکول ہے، سورس اس کی کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے اور ڈیسٹینیشن کی پورٹ کیا ہے، اور پھر جب ری ڈائریکٹ ہو کے انٹرنل سسٹم پہ ریکویسٹ جائے گی تو اس کا آئی پی کیا ہے اور اس کی پورٹ کیا ہے. تو اس طرح سے ہم نیٹنگ انیبل کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اگر پی ٹی سی ایل آپ کے پاس لگا ہوا ہے یا نیا ٹیل لگا ہوا ہے، تو نیا ٹیل میں کس تھرو آپ نے اپنا پی ایف سینس کنیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو کنسیڈر اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آئی پی جو ہے نیا ٹیل سے آ رہا ہے یا اسٹارم فائبر سے آ رہا ہے یا پی ٹی سی ایل سے آ رہا ہے. تو یہاں پہ جب اگر آپ کے گھر میں یہ لگا ہوا ہے اور گھر میں کوئی سرور ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے بھی آپ ایکسیس کر سکیں، تو پورٹ فارورڈنگ یا نیٹنگ آپ کریں گے. لیکن
وہاں پہ آپ کے پاس آپ کو 2 بار یہ چیز کرنی ہوگی، ایک بار اس میں پی ایف سینس میں، اور ایک بار پی ٹی سی ایل یا نیا ٹیل یا اسٹارم فائبر کے راؤٹر میں، کیونکہ وہ بھی آپ کا 2 انٹرفیس اس میں بھی ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے جہاں سے وہ لائیو آئی پی اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ایک آپ کو گھر کے نیٹ ورک کے لیے لوکل آئی پی دے رہا ہوتا ہے. تو وہ پہلے وہاں سے پورٹ ریڈائریکٹ ہو کے فارورڈ ہوگی، پھر وہ پی ایف سینس کے ایکسٹرنل انٹرفیس پہ آئے گی، پھر یہاں پہ آپ رول کریٹ کریں گے، اور پھر وہ ریڈائریکٹ ہوگی، اور پھر آپ کے گھر کے انٹرفیس پہ جو سسٹم پڑا ہے اس تک آئے گی. انلیس کہ آپ کا جو سسٹم گھر میں یا کوئی بھی سرور پڑا ہے اس کو آپ نے ڈائریکٹلی پی ٹی سی ایل یا کوئی بھی آئی ایس پی ہے اس کے ساتھ موڈیم اور اس کے راؤٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو پھر وہ صرف ڈائریکٹلی وہاں سے ہی آپ اس کو ری ڈائریکٹ یا پورٹ فارورڈنگ کروا سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے جو نیٹ ورک ہے وہ کمپلیٹلی سیکیور ہو، اور آپ کا یا کمپنی کا جو نیٹ ورک ہے سیکیور ہو، اور آپ اس کو موڈیم کے فوراً بعد اس کو آپ نے کنیکٹ کیا ہے، یعنی موڈیم سے کیبل پی ایف سینس کے ایکسٹرنل میں آئی ہے، اور پھر انٹرنل جو ہے وہ پھر کہیں سوئچ میں یا کسی وائی فائی میں لگا ہوا ہے، اور پھر باقی لوگ اس سے کنیکٹ ہیں. اس صورت میں اگر آپ نے پورٹ میپنگ یہ پورٹ فارورڈنگ کرنی ہے تو اس میں 2 آپ کو کرنی پڑیں گی، ایک تو جو ڈیوائس آئی ایس پی سے ملی ہے اس میں، اور پھر دوسری جو ہے پی ایف سینس میں. تو یہ پورٹ فارورڈنگ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی بھی سرور یا کوئی بھی سروس آپ کے انٹرنل نیٹ ورک پہ ہو اور آپ اس کو ایکسٹرنل یا انٹرنیٹ نیٹ ورک سے ایکسیس کرنا چاہتے ہوں، تو آپ اس طرح سے رول کریٹ کرتے ہیں اور وہ سروس آپ اس کو ایکسیسیبل کرواتے ہیں. جی اب یہ کوئی آپ کا کوشچن ہو تو. سر اگر ہمارے ون بائی ون سر. یہ میرا وائس آپ کوشچن کریں جی. سوری نہیں سر، آپ نہیں کوئی بات نہیں، چلیں اس طرح ہے کہ میں ون بائی ون آپ سے پوچھتا ہوں. عرفان صاحب آپ پہلے بات کر لیں. اچھا سر، اگر ہمارے پاس ملٹیپل سرورز ہے انٹرنل نیٹ ورک میں جی، تو پھر ہم ہر ایک سروس کے لیے یہ انڈیویجولی اسائن کریں گے یہ آئی پی ایڈریس یہاں پر نیٹنگ میں سر؟ جی بالکل. لین کا آپ کا وین کا جو ایڈریس ہے وہ تو سیم رہے گا، کیونکہ آپ کے پاس ایکسٹرنل نیٹ ورک یا نیٹ ورک کارڈ یا جو ہے انٹرفیس وہ تو ایک ہی ہے. مطلب ہے باہر سے اگر میں ایکسیس کروں گا، آپ کا انٹرنل سرور ویب سرور پڑا ہے اور اس کی پورٹ 80 ہے، اور ایک دوسرا ویب سرور پڑا ہے اس کی پھر پورٹ آپ کے انٹرنل اگر 80 بھی ہے تو ایکسٹرنلی آپ اس کی پورٹ ڈفرینٹ ڈیفائن کریں گے تاکہ وہ رول ایک الگ سے کریٹ ہو اور ریکویسٹ آپ کے ایکچوئل سرور تک پراپر جا سکے. کیونکہ اگر دونوں کی آپ نے جو پورٹ ہے سیم ڈیفائن کر دی تو پھر فائر وال کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب اس ریکویسٹ کو کیا کرنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ فائر وال میں رولز کریٹ کر رہے ہیں تو وہ رولز اس طرح کے نہ ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کنٹریڈکٹ کر رہے ہوں. ٹیکنیکلی تو وہ ٹھیک ہوں گے لیکن لاجیکلی اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے 2 نیٹ ویب سرور ہیں ایک جیسی سروسز دے رہے ہیں، دونوں 80 پورٹ پہ کنفیگر ہیں، اور آپ نے ایک ہی وین ایڈریس پہ ان کو پورٹ فارورڈنگ کروانی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ نیٹ ورک جو وین سائڈ ہے اس پہ آپ نے جب رول ڈیفائن کریں گے تو پورٹس کم از کم چینج کریں گے تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ اب اگر 80 پورٹ پہ آ رہی ہے تو یہ کس سرور کی طرف ریڈائریکٹ کرنا ہے، اور پورٹ اگر 80 یا 801 آ رہی ہے یا 81 آ رہی ہے تو اس کو کس کی طرف ریڈائریکٹ کرنا ہے. تو ملٹیپل سروسز آپ اگر آپ کے نیٹ ورک پہ ہیں تو آپ ہر ایک سروس کے لیے سیپریٹلی رول ڈیفائن کریں گے. تھینک یو سر. ہاں جی میر وائس آپ کا کوشچن. سوری سر میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو، جو ہم نے وی پی این کنیکشن کا جو کنسپٹ ہے اور یہ پورٹ فارورڈنگ کا، ادھر 2 سپریٹ کنفیگریشن چاہیے یا دونوں میں ایک ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر اس میں وی پی این پی پی ٹی والا جو ہے وہ نہیں، وی پی این کی دیکھیں جس وقت وی پی این کے ہم ٹاپک پہ جائیں گے اس میں جب وی پی این کے کنیکشنز کریٹ ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کچھ رولز بنتے ہیں، کچھ آپ کو بنانے پڑتے ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کنفیگر کر رہے ہیں، اور ہر فائر وال کا
اگر پی ایف سینس ہے یا سوفوس ہے یا ایون سسکو کی ایج فائر وال ہے یا کوئی اور اس طرح سے ہے 40 وغیرہ، تو ہر ایک کا جو رول کریشن کے میتھڈز ہیں وہ تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ وی پی این کی اگر آپ نے جہاں تک بات کی، جب وی پی این پہ ہم جائیں گے تو اس ٹاپک میں اس میں جب رول کریٹ ہوں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، تھینک یو. جی یہ آپ سوری آپ کا نام مجھ سے بھول جاتا ہے. اجمل، آپ کا اگر کوئی کوشچن ہو تو. اچھا چلیں، تو یہ ہمارے پاس آج کا وہ تھا پورٹ فارورڈنگ کے حوالے سے کہ اس طرح سے آپ رول کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی چونکہ ورچوئل مشین کی وجہ سے اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ایکچوئل نیٹ ورک اور ٹیسٹ انوائرمنٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے. اگر میرے پاس کوئی سرور دوسرا سیٹ اپ ہوتا ہے لوکل نیٹ ورک پہ تو اس کو ہم اس کی کوئی سروس کو ایکٹیو کر لیتے اور پھر اس کو ایکسیس کرتے. بہرحال میں دیکھتا ہوں اگر مجھے ٹائم مل گیا تو کوئی سرور سیٹ اپ کر کے اور اس کی پورٹ فارورڈنگ سیٹ کر کے کل جب ہم سٹارٹ کریں گے تو انیشیل شروع میں ہی جو ہے تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے رول کریٹ کیا ہے اور اس طرح سے یہ اگر ہم ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ اس طرح سے ایکسیس ہو جائے گا. بہرحال ابھی چونکہ انوائرمنٹ میرے پاس کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے وہ ایکچوئل تو میں نہیں دکھا سکتا، لیکن جو رولز کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو میں نے شو کر دیا کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا جی، ایک اور چیز تھی جو میں نے مجھے یاد آئی تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اس کو اس بارے میں بتاؤں گا لیکن اس وقت میرے پھر ذہن سے نکل گئی ہے. رولز کے حوالے سے تھی. نہیں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی. چلیں خیر کوئی بات نہیں. تو فی الحال تو آج کے لیے کیونکہ آج مجھے ذرا ٹائم کم ملا ہے، میں تھوڑا بزی تھا تو زیادہ میں پریپریشن نہیں کر سکا. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. آپ لوگ اس پہ اچھا سر، ایک کوشچن سر، جی اگر آپ جی جی اجازت ہے سر. جی 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 کبھی سر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، مطلب ہم نارملی جو شیئرڈ سرورز بناتے ہیں، جو نارملی لوگ ریسیلنگ وغیرہ کرتے ہیں ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ ملٹیپل ڈومین نیمز کو انہوں نے رجسٹر کیا ہوتا ہے. تو کیا وہ بھی ادھر پھر ہم بائیفرکیٹ کرتے ہیں یہاں پر پی ایف سینس یا فائر وال میں، یا اس کے لیے کوئی اور میکینزم ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو ڈی این ایس کی بات آ جاتی ہے، وہ تو ڈومین Exactly. نیم سروسز کی بات آ جاتی ہے، وہ اس پہ اس کے حوالے سے نہیں ہے. دیکھیں فائر وال کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے آپ کا جو لوکل نیٹ ورک ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اور اگر کوئی سروسز ہے تو اس کو آپ باہر کے نیٹ ورک کو الاؤ کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے ملٹیپل آئی پی اور سنگل آئی پی اور ملٹیپل ڈومینز کی بات کی، وہ ڈی این ایس کی بات ہے. وہ آل اوور دا ورلڈ جو ڈی این ایس سرور ہوتے ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جو لائیو ڈی این ایس سرور ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بیس پہ آئی پی اسائنڈ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ویب سائٹ ایکسیس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ abc.com، اور پھر آپ ایکسیس کرتے ہیں xyz.com، اور وہ بعد میں جب آپ اس کے ڈی این ایس کو این ایس لک اپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں آئی پی سیم ہیں. تو وہ کنفیگریشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ ڈی این ایس کے اندر سرور، وہ جب ہم ویب بیسڈ انٹرفیس ضرور ہوتا ہے لیکن جب وہ انٹری ہم کرتے ہیں تو وہ جا کے ان کی جو ڈی این ایس سرورز ہے اس میں سٹور ہوتی ہے. اور جیسے لوکل ڈی این ایس سرور ہوتا ہے، آپ اگر آئی پی کو جو ریزالو کرتا ہے نیم میں اور نیم کو ریزالو کرتا ہے آئی پی میں، تو وہ کانسیپٹ اس کا ہے، اس کا اس لین یا اس کے فائر وال رولز سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے، انلیس کہ صرف آپ یہ کر دیں کہ جی اس کے فائر وال لگی ہے اور آپ اس کی آئی پی جو ایڈریس ہے اس کو آپ یہ رول کریٹ کر دیں کہ جی اس کی پورٹ 80 اور 443 کو ہی باہر سے لوگ ایکسیس کر سکیں گے اور کوئی نہیں کر سکے گا، تو وہ اس طرح تو ٹھیک ہے. لیکن جو نیم کے ساتھ ایسوسیشن ہے آئی پی کی، وہ ڈومین نیم سروسز جو ہے ڈی این ایس سرور جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. تو اس کا ٹاپک میں انشاءاللہ آئے گا اس میں کہ پی ایف سینس میں ڈی این ایس سرور اور ڈی ایچ سی پی سرور آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں یا اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایک اور کوشچن ہے سر. جی سر اگر ہمارے پاس یہاں پر ملٹیپل سرور ہیں تو جی
طرح آپ نے کہا کہ آپ نے پھر پورٹ نمبرز کو آپ نے سپریٹ رکھنا ہے. جی تو بالکل. ایک کو ہم نے پورٹ 80 کر دیا تو دوسرے کو 81 82 83 کریں گے, یا پھر وہی اسٹینڈرڈ پورٹس نمبر ہم دیں گے جو ویب کے لیے. دیکھیں ویب کے لیے تو نارملی 80 ہی پورٹ ہوتی ہے, ایک سٹینڈرڈ جو پورٹ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اگر آپ پورٹ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. صرف اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا ویب سرور ہے اس کی بھی پورٹ آپ نے جا کے اس کی کنفیگریشن میں چینج کرنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے ایکسیس بھی سیپریٹ پورٹ نمبر پہ ہو, مثال کے طور پہ ایک آئی پی ہے 192.168.101.52, سمپل آپ پورٹ 80 پہ ایکسیس کرتے ہیں تو ایک سرور پہ جاتا ہے, اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرا سرور جو ہے وہ 80 پہ ڈائریکٹلی ایکسیس نہ ہو اور کسی دوسری پورٹ پہ ایکسٹرنلی آپ اس کو ایکسیس کریں, تو وہ پھر آپ 8080 دے دیتے ہیں یا 808 دے دیتے ہیں. تو وہ پھر چیز آپ ڈیفائن کرتے ہیں فائر وال میں کہ ایٹ لیسٹ آئی پی سیم ہے, نیٹ ورک سیم ہے, لیکن اگر اس میں کوئی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو کم از کم پورٹ ڈفرینٹ دینی پڑتی ہے تاکہ فائر وال کو پتہ چلے کہ اب یہ ڈیٹا جو ہے یا یہ ٹریفک نیٹ ورک کی جو ہے کس سرور کے لیے, اور اس کو وہ ری ڈائریکٹ کر سکے. تو سر یہ تو پھر اینڈ یوزر تو وہی مطلب اسٹینڈرڈ آئی پی ایڈریس ہی یوز کرے گا, یا وہ بھی جو پورٹ نمبر یہاں پر ہم کنفیگر کریں گے تو اس کو وہ پورٹ نمبر پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ آپ نے پورٹ نمبر لکھنا, جی یا یہ بالکل. فائر وال خود سے کرے گا؟ جی نہیں دیکھیں اگر آپ نے ایکسٹرنلی پورٹ نمبر ڈیفائن کیا وین کے اوپر, جس طرح سے ہم نے اگر اس میں نیٹ میں اگر ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جی ابھی یہ ہم نے جو ایکسٹرنل یہ وین ایڈریسز ہیں, ٹھیک ہے, ڈیسٹینیشن ایڈریس اور ڈیسٹینیشن پورٹ. اگر آپ نے یہاں پہ ڈیسٹینیشن پورٹ چینج کی, کسٹم پورٹ دے دی, تو وہ پھر آپ نے یوزر کو ڈیفینیٹلی بتانا ہوگا, کیونکہ آپ نے وین ایڈریس جو وین آئی پی ایڈریس ہے 192.168.101.52 اس کے ساتھ پورٹ ایسوسیٹ کر دی ہے. اب ریکویسٹ آپ نے اس آئی پی پہ سینڈ کر دی ہے لیکن ساتھ میں پورٹ مینشن نہیں ہے, اور یہاں پہ پورٹ مینشن ہے 808 کسٹم پورٹ, تو وہ 80 پہ اگر آئے گا بھی اگر تو انلیس کہ کوئی اور سروس بھی اسی آئی پی پہ اور اسی سیٹنگ پہ ڈیفائن ہو تو پھر تو وہ ری ڈائریکٹ کر دے گا. اگر کوئی بھی سروس ڈیفائن نہیں ہے تو وہ اس کو تو کچھ بھی ہے, وہ تو بلینک آپ کو شو کرے گا, پیج کین ناٹ بی فاؤنڈ یا کچھ اس طرح کا میسج آپ کو شو کرے گا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیسٹینیشن وین سائٹ پہ پورٹ چینج کی تو وہ آپ اینڈ یوزر کو ڈیفینیٹلی بتائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنلی تو یہ پورٹ 80 رہے گی, انٹرنلی آپ سرور کا جو پورٹ ہے وہ چینج کر دیں گے سرور میں, ویب سرور میں بھی جا کے, اور یہاں پہ وہ پورٹ ڈیفائن کریں گے کہ اگر 80 پہ پورٹ پہ اگر ریکویسٹ آئے تو آپ نے انٹرنلی اس کو ادھر بھیج دینا ہے ویب سرور. لیکن اس کیس میں پھر پورٹ ایکسٹرنل جو ہے وہ آپ کی ایک ہی رہے گی, کیونکہ اسٹینڈرڈ ایک ہے, ایک اسٹینڈرڈ پورٹ ہے ویب کے لیے, یا 443 ہے یا 80 ہے. تو اس میں صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ ملٹیپل وین کے اوپر پورٹس سرورز کے جو ہے سروسز وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹینڈرڈ پورٹ ایک ہے. لیکن نیٹ پورٹ ہم چینج کر سکتے ہیں, مطلب اپنی سیٹنگز کے مطابق اگر ملٹیپل ہے. بالکل آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ انٹرنلی چینج کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑتی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ایکسٹرنلی پورٹ آپ چینج نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ نے سب کو اسٹینڈرڈ پورٹ پہ ہی لے کر آنا ہے تو انٹرنل چینج کر کے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت ریئر کیسز میں کوئی اسپیسیفکلی کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ جی نہیں مجبوری ہے, ہم نے ڈیفینیٹلی انٹرنل جو ہمارا ویب سرور ہے اس کی پورٹ چینج کرنی ہے, تو وہ اس صورت میں پھر آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. سوری آج تھوڑی سی کلاس شارٹ بھی تھی, کچھ میری مصروفیت کی وجہ سے کچھ پریپریشن میری اس کے حوالے سے زیادہ نہیں تھی, تو آج انشاءاللہ یہ بس ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے آئی تھنک میں ایک منٹ آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں. اچھا یہ ابھی انہوں نے وی پی این کی بات کی, تو کل ہمارا انشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ وی پی این سے ریلیٹڈ ہوگا کہ وی پی این کس طرح سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے اور کنفیگر کیسے کیا جاتا ہے پی ایف سینس کے اندر. ہر فائر وال کا اپنے اس آرکیٹیکچر کے حساب سے جو رولز کی کریشن ہے اور ایکسیس وغیرہ ہے وہ تھوڑا بہت
ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پی ایف سینس میں ہم کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وی پی این کے کنفیگریشن کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ آپشن یہ ہے وی پی این کے 3 آپشن ہے. موسٹ کامنلی یوز اوپن وی پی این ہوتا ہے جو یوز کرتے ہیں. L2TP اور آئی پی سیک بہت کم ہی یوز ہوتا ہے. شاید کنفیگریشن تھوڑی سی چینج ہے یا تھوڑا سا اس کے پروٹوکول ویکس ہے. بہرحال اوپن وی پی این جو ہے وہ ہم سیٹ اپ کریں گے, اس کی کنفیگریشن کریں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھ لیں گے کہ وی پی این اگر آپ نے انٹرنل نیٹ ورک کو ایکسیس دینا ہے تھرو وی پی این پی ایف سینس کے تھرو, تو وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں. اوکے سر, تھینک یو. کل انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے یہ انف ہو گیا. اوکے سر, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.